نظر بد اور بچوں میں بھی اکثر یہ معاملہ رہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کے منہ میں رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، پارہ 25 سورۃ شورى، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی بات کا ثبوت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا کہ مفلس یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ مال ہو۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزے لے کر حاضر ہوگا، اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، یہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لے گا۔ اسی طرح دوسرے لوگ جن کا حق دینا ہوگا وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اگر حق دینے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لے گا، پھر اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک میں حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک ساعت مقرر کر رکھی تھی جس میں وہ اپنے اہل خانہ کو بیدار کر کے ارشاد فرماتے، اے آل داؤد علیہ السلام، اٹھ کر نماز پڑھو، کیونکہ یہ وہ ساعت ہے جس میں اللہ عز و جل جادوگر اور ناحق عشر وصول کرنے والے کے علاوہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس پر ایک صحابی فرماتے ہیں، اس سے مراد ناجائز عشر وصول کرنے والا ہے۔ اور حضرت جابر مغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹیکس لینے والے سے مراد یہ ہے کہ جب تاجر ان کے پاس سے گزریں تو عشر کے نام پر ان سے ٹیکس وصول کرے۔ حافظ منذری فرماتے ہیں ٹیکس سے مراد یہ ہے کہ عشر وصول کرنے کے بعد یہ ان کے سے بغیر نام کے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ان کی دلیل ان کے رب کے پاس مقبول نہ ہوگی اور ان پر دردناک عذاب اور اللہ کا غضب ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک منادی ندا کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا، اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی تنگی دور کی جائے، اور جو مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرماتا ہے، مگر ایسی عورت جس اپنی شرمگاہ سے کمانے والی عورت اور ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا وظیفہ نہایت آسان ہے اور یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، نظر بد، اور بچوں میں بھی اکثر یہ معاملہ رہتا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کو اللہ رب العزت نے جنات اور انسانوں کے منہ میں رکھا ہے، اور نظر تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو آپ نے ایک لوہے کی کوئی ایسی چیز لینی ہے، اس پر یہ کلمات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پھونکنا ہے، اور اس کے جسم پر پھیر کر ایک طرف جھڑک دینا ہے۔ پھر دوسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے 7 مرتبہ، اور پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو دیکھیں گے کہ فوراً اس کی نظر اتر جائے گی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً آ سکے، اور ہم سے روحانی معاملات میں آپ استفادہ کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور 16 دسمبر تک ہمارے پاس استخارہ فری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔